بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم۔ عوامی پذیرائی نہیں میری مریم نواز کو، اور بڑی کوشش بھی کر رہی ہیں کہ ان کو عوامی مقبولیت ملے، عوامی پذیرائی ملے، اور عوام جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی جو منشور ہے، جو پالیسیز ہیں ان پہ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاہدرہ میں انہوں نے جلسہ کیا، عوام نے مسترد کر دیا، وہ پھر کیا ہوا، ایک گلی کے اندر ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا کہ کارنر میٹنگ ہے۔ مریم نواز جو ان کی مرکزی لیڈر ہیں، اور وہ اگر آ کے گلی محلے میں آ کے خطاب کریں تو پھر نون لیگ نے کیا ووٹ لینے ہیں، کس طرح جو نواز شریف صاحب ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ تو جو سرویز آ رہے ہیں وہ بالکل درست ثابت ہو رہے ہیں کہ نون لیگ کی جو مقبولیت ہے وہ دن بدن کم ہو رہی ہے، کوئی عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہے، عوام کنیکٹ نہیں ہو رہے، عوام اور نون لیگ کے درمیان بہت زیادہ فاصلے بڑھ چکے ہیں۔ اور اسی وجہ سے نون لیگ کا جو جلسہ تھا شاہدرہ کے اندر، مریم نواز کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ جو شاہدرہ ہے یہ نون لیگ کا گڑھ ہے، نون لیگ کا وہاں سے جیتتی آ رہی ہے، بڑے ووٹ ملتے ہیں نون لیگ کو، لیکن وہاں پہ بھی نون لیگ جو ہے اپنا اچھا امپیکٹ نہیں کر سکی۔ اگر نون لیگ جو ہے شاہدرہ کے اندر اپنا اچھا امپیکٹ نہیں کر سکی تو پھر پورے پنجاب میں کیا حال ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں جو ہے نون لیگ کو بڑا جلسہ کرنے میں ناکام رہے گی۔ ابھی تو ان کا یہ ہے کہ 21 تاریخ کو جو ہے میاں نواز شریف کی واپسی ہے، پھر کس طرح وہاں پہ کراؤڈ اکٹھا کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی تو تحریک انصاف کو اوپن ماحول نہیں مل رہا، وہ ان کے جو قیدین ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، ان کے مقدمات ہیں وہ عدالتوں کے پیشی بھگت رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان باہر آ جائے اور دیگر قائدین پی ٹی آئی کے باہر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے نہیں گلی محلے کی میٹنگ سے ختم ہو کے ایک گھر کے اندر جو برآمدے میں 15-20 بندے بیٹھ کے پھر اس سے مریم نواز خطاب کرے گی، تو یہ بڑا مایوس کن جو ہے کارکردگی ہے نون لیگ کی۔ تو یہ اگر نون لیگ جو ہے جس طرح انہوں نے عدم اعتماد کامیاب کروا لی تھی، اس وقت ہی الیکشن میں چلے جاتے تو پھر بھی ان کی کچھ عزت بچ جانی تھی۔ اب تو عوام جو ہے جتنی مہنگائی کا، خودکشیوں کا، جو بری معیشت ہے ہماری، اس سب کا جو ذمہ دار ہے وہ نون لیگ کو سمجھتے ہیں۔ اب جتنی آپ کی کمائی ہے اس سے ہاف تو آپ کا جو بجلی کا بل آ جاتا ہے، 15-20 ہزار جب آپ کا بجلی کا بل آئے گا تو آپ اپنے ضروریات زندگی کیسے پورے کریں گے، اور بچوں کی فیسیں، باقی جو روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوگی۔ تو نون لیگ جو ہے اس وقت بڑی مشکل میں ہے، اور جو ہے جتنی بھی ان کو سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ ابھی تو نون لیگ کے کوئی جو ہے لیڈر جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں ہے، کوئی مقدمات نہیں ہے، کوئی پیشی نہیں بھگت رہے، سب آزاد ہیں، پھر بھی عوام جو ہے ان سے دور ہے، عوام کنیکٹ نہیں ہو رہی۔ اور اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی دکھائی ہے، وہ انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ ان کا جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ انہوں نے خود ہی ختم کر دیا۔ تو اگر یہ عدم اعتماد نہ لے کے آتے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو نون لیگ ہے وہ آرام سے اگلی حکومت بنا لے گی، تو شاید عمران خان جو ہے وہ اتنا پاپولر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اب یہ حقیقت ہے، وہ جیل کے اندر ہے، وہ خطاب نہیں کر پا رہا، وہ کنیکٹڈ نہیں ہے عوام کے ساتھ، لیکن پھر بھی عوام جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کی مقبولیت ہے۔ نون لیگ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی، نون لیگ کو دوبارہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا، لوگوں کے اندر امید جگانی پڑے گی، لوگوں کو امید دلانی پڑے گی، اور اپنا جو محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنی جماعت کو دیکھنا پڑے گا کہ ان سے کہاں پہ غلطی ہو کہ عوام ان سے دور ہو گئی۔ ادروائز جو پنجاب ہے وہ تو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کوئی پارٹی جو ہے وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ شیر کے علاوہ کوئی جماعت جو ہے وہ پنجاب کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے اس سٹیٹس کو توڑا، اور وہ کامیاب ہوا اس سٹیٹس کو توڑنے میں، اور اس کی جو جماعت ہے اس نے نون لیگ کا کافی ووٹ میں ختم کیا۔ اب وہ پاکستان میں پنجاب کی سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت بن کے ابھر گیا، یہ کے پی کے میں وہ بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی۔ تو نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، پارٹی قائدین سے پوچھنا پڑے گا، لیڈر سے پوچھنا پڑے گا کہ اتنی بری کارکردگی کا کیا حال ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ اب عوام آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مرکزی لیڈر جاتی ہیں اور وہ ایک گلی میں خطاب کر کے واپس آ جاتی ہیں، تو کیا اس طرح تو آپ نے کونسلر کی سیٹ تو شاید جیت سکیں، لیکن ایم این ایز، ایم پی ایز آپ نے جتوانے ہیں، اور صوبائی لیول پہ اور مرکزی لیول پہ آپ نے حکومت بنانی ہے، تو کیسے ہوگا؟ کیسے آپ چوتھی بار نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ اس صورتحال میں تو بڑا ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں نون لیگ کا جیتنا، نواز شریف کا وزیر اعظم بننا بالکل ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ پھر نواز شریف کی وطن واپسی ہے، اس حالات میں تو نہیں لگ رہا کہ عوام جو استقبال کے لیے جائے گی۔ تو ان کے لیے یہ بہتر ہے کہ نواز شریف جو ہے عدالتوں میں ضمانتیں نہ لیں،
اور خود جو ہے جیسے بھی ان کو پھر گرفتاری ہوتی ہے جیلوں میں جاتے ہیں تو شاید ان کی عزت بچ جائے. ادر نواز شریف کو ضمانت مل جاتی ہے اور وہ گرفتار بھی نہیں ہوتے, ایئرپورٹ سے باہر ہوتے ہیں اور اتنا امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتے جس طرح بے نظیر 88 میں آئی تھی واپس پاکستان. اس کا تو بڑا جلوس تھا, ایک بڑا کراؤڈ تھا, اس نے پل کیا اور پاکستان کی سیاست کا رخ بدل دیا تھا اس نے. تو اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو 8-10 ہزار بندہ ان کے استقبال کے لیے جاتا ہے تو پھر یہ نواز شریف کی توہین ہوگی. پھر سمجھے کہ نون لیگ اسی دن الیکشن ہار جائے گی جس دن نواز شریف کا جو استقبال ہے وہ نہیں ہوگا اور اتنی عوام جو ہے وہ نہیں نکلے گی اور ان کو جو استقبال ہے استقبالی ہے وہ ناکام ہوگا. تو سمجھنے پھر نون لیگ کو الیکشن میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر وہ ہار تسلیم کر کے بیٹھ جائیں. تو نواز شریف کے لیے بڑا مشکل وقت ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس وقت تحریک انصاف کے لیے مشکل وقت ہے. اس وقت تحریک انصاف سے زیادہ نون لیگ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے کیونکہ جنہوں نے ووٹ دینا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے نہیں, یعنی عوام. تو اب نون لیگ نے عوام کو کنیکٹ کرنا ہے, کیسے کرتے ہیں جب ان کے اوپر بڑا امتحان ہے. پاکستان زندہ باد.